پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حکومت وقت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے آغاز حقوق بلوچستان کا جو پیکج دیا بڑا اچھا آغاز تھا. یقیناً اچھی نیت سے کیا ہوگا، لیکن اچھی پالیسیز وہ ہوتی ہیں جن کے نتائج بھی مؤثر نکلیں. بلوچستان بدقسمتی سے ابھی بھی ایک گھمبیر مسئلے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سعودی عرب میں. ان کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنا نقطہ کمپلیٹ کر لیے اجازت ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایک تو ریٹ آف دا اسٹیٹ قانونی طور پر اسٹیبلش کرنی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جن دراڑوں کا خرم صاحب نے ذکر کیا نا، وہ ہر دراڑ جو ہے نا اس کا ایک نیریٹو ہے، اور سب جو ہیں وہ پارشل ٹروتھ ہے. ٹھیک. اب جو لوگ تو آئین کو نہیں مانتے اور وفاق کو نہیں مانتے، اور آپ کے ساتھ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے، ان کو آپ نے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی طریقے سے مذاکرات پہ آمادہ ہو جائیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر یہ ہر ریاست کا حق ہے کہ وہ اس قسم کی چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، یہ کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ مینز ہے. آپ نے وہ ذریعہ ہے جس میں آپ نے سیاسی مذاکرات کرنے. اچھا، لیٹ می سیاسی مذاکرات سے متعلق شاہ صاحب سے سوال. شاہ صاحب، یہ جو آغاز حقوق بلوچستان کے پیرالل خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ایک ڈائیلاگ کے پروسیس کا بھی باقاعدہ آغاز ہوگا، اور ہم نے دیکھا یہ کہ بات ہوئی کہ ڈائیلاگ کے لیے ناراض بلوچ بھائیوں کے پاس ہم جائیں گے اور ڈائیلاگ ہوگا. اس ڈائیلاگ کا سرا اب مجھے مل نہیں رہا. ہو سکتا ہے میری نظر سے اوجھل ہو گیا ہو. وہ ڈائیلاگ بلوچوں کے ساتھ کس حد تک پہنچا ریکنسیلیشن کے لیے؟ دیکھیں طلعت، مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز ہم بلیو کرتے ہیں ڈائیلاگ پہ. ہم بلیو نہیں کرتے کہ بندوق کے زور پہ آپ کسی تحریک کو ختم تو کر دیں گے فار ٹائم بینگ، مگر وہ تحریک ختم نہیں ہوتی، وہ تحریک بڑھ جاتی ہے. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ کوشش کی جائے ڈائیلاگ کرنا، اس کے بعد ریاست کو پروٹیکٹ کرنا ایک حکومت کا فرض بنتا ہے. مگر ہم باوجود اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں اس قسم کی کوششیں کی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ اس چیز کو روکا جائے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آج جو حالات خراب ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے جو ماضی میں 8-9 سال کے اندر بلوچستان میں ایکشنز کیے، اور اس کا جو رزلٹ آپ کو ملا ہے آج اس صورت میں ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے، موجودہ حکومت جو ہے، وہ باوجود کوشش کرنے کے باوجود وہ ڈیمانڈ جو آج سے 10 سال پہلے وہ خود کرتے تھے کہ حکومت پورا کر دے، وہ ڈیمانڈ آج وہ پوری بھی ہو گئی ہے، مگر آج وہ اس سے آگے چلے گئے ہیں. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ جو بلوچستان کی اسمبلی ہے، ان کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ رول ابھی اسمبلی نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے. اور یہ بات کہہ دینا، خرم دستگیر نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں جلدی پڑی تھی، وہ جلدی تو اب اسمبلی بنتی ہے، حکومتیں بنتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیتے کہ اس میں جلدی نہیں کرتے، حکومت نہیں بناتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایک اور حالات خراب ہو. تو یہ ایک ماضی کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے اس چیز پہ ایک بہت برا اثر پڑا ہے بلوچستان میں. یہ بھی میں کہتا چلوں کہ بلوچستان کا اب اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلوچستان پہ باہر کی بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور بہت سے ایسے بھی کنٹریز ہیں جو قضا کلامی. میں آپ سے ڈائیلاگ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ حکومت وقت کی طرف سے میں اسی پہ جی ڈائیلاگ پہ نامینیٹ کون ہوا، ڈائیلاگ کے کتنی، وہ ڈائیلاگ کہاں تک پہنچا؟ ڈائیلاگ کی کوشش کی ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا آورین فرض تھا اور ہے جو ڈائیلاگ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. مگر ڈائیلاگ کس سے کیا جائے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں ڈائیلاگ کے بانی نہیں ہیں کہ ہم کر سکیں، اور اب یہ چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. یہ چیزیں بیک ڈور سے ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی بھی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ صرف اب یہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سب کو اس ملک کے جو بھی خیر خواہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو مل کے بیٹھ کے اس پہ ہم نے وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی ہے، صدر صاحب نے بھی کی ہے کہ ہم سب کو مل کے ایک راستہ نکالنا چاہیے کہ آخرکار اس کا حل نکالنا چاہیے. کیونکہ ہمارے کچھ ایسے نیبرنگ کنٹریز ہیں جن کے ثبوت بھی ملے ہیں وہاں انٹرفیئرنس کرنے کے. اچھا، میرا تو خیال تھا کہ آغاز حقوق بلوچستان حل ہی ہے. تو آغاز حقوق بلوچستان کے بعد ہم نے آغاز حقوق بلوچستان حل سمجھ کے یہ کوشش کی، ہم نے NFC حل سمجھ کے یہ کوشش کی، ہم نے ان کے وسائل کے حقوق دینا، 18ویں ترمیم میں صوبوں کو خود مختاری دینا، کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کرنا، ہم نے یہ ساری کوشش اقتدار میں کی. مگر کیونکہ اب جو لوگ جن کا سوچ یہ ہے
کہ وہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنے ایشوز ہم پہ تھوپ کر اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑی ایک لانگ ٹرانسپیرنسی ہے جس پہ ہمیں سب کو مل کے بیٹھا، اس میں آپ کا بھی ایک رول ہونا چاہیے، میڈیا کا بھی. اور یہ جو مسنگ پرسن ہوئے ہیں اور اسمبلی کا جو ابھی بھی رول ہے جو نہیں ادا کر رہا ہے، یا کرپشن کی باتیں کی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بلوچستان کے جو وارث ہیں، جو بڑے ہیں، ان لوگوں نے، ان کا بھی بڑا رول ہے کہ ان لوگوں نے بلوچستان کو. اچھا، حل کی طرف، اب حل کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک.